अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि जानते हैं आप सब कि पाकिस्तान में बजट के आने से पहले इस मुल्क के इकनॉमिक्स, इस मुल्क के सोशलॉजिस्ट और जो भी क्लासेस और सब क्लासेस बजट में दिलचस्पी रखते हैं, स्टेक रखते हैं, उनकी डिबेट्स चल रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लैंडलॉर्ड्स और फ्यूडल्स के नुमाइंदे हैं, ज़मींदार हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो सब इस वक्त डिबेट में हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीके से गवर्नमेंट्स को सजेशंस दे रहे हैं कि अगर ये सारे इक़दामात लिए जाएं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और इस सारे बजट में अगर कोई गैर मुतल्लिका हैं और जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं लेकिन गैर मुतल्लिका हैं, जिनको न एतमाद में लिया जाता है, न उनमें फिल वक्त ये कैपेसिटी है कि वो अपनी बात इक़्तिदार के ऐवानों तक, पॉलिसी मेकर्स तक, फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों तक पहुँचा सकें। लेकिन इस सारे बजट का अगर कोई नुकसान होगा तो सबसे ज़्यादा इनको होगा। लेकिन ये एक गैर मुतल्लिका उनसर के तौर पे इस मुआशरे के अंदर ज़िंदा है। ये पाकिस्तान के बजट का फ़कत इशू नहीं है, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं या मईशतें हैं, उनके असरात एक दूसरे पर पड़ते हैं और उनके फ़वाइद भी हासिल होते हैं, उनके नुकसानात भी हासिल होते हैं। हर मुल्क दोनों सूरतों में जो है वो मामलात को देखते भी हैं और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैं आम तौर पे एक बात करता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान की हुकूमत हो, हिंदुस्तान की हुकूमत हो, या ईरान की हुकूमत हो, यूके की हुकूमत हो, अमेरिका की हुकूमत हो, फ्रांस की हो, या जिस किसी की भी हो, दुनिया में कोई भी हुकूमत होती है, पहली तरजीह उसकी होती है कि वो रियासत के अंदर अमान कायम रखे और अमान कायम रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मुआशरे के लिए जो है ना मुआशी और मुआशरती इत्मीनान ज़रूरी है। और मुआशरती इत्मीनान के लिए जो है वो मुआशी खुशहाली ज़रूरी है। ये जो कुछ हो रहा होता है वो हुकूमतों के बस से बाहर होता है। फ़र्क ये होता है सिर्फ कि जो अमीरों की नुमाइंदा हुकूमत होती है, जो एक ख़ास बड़े क्लास की नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं, वो अमीरों के मफादात के प्रोटेक्शन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। बस इतना सा मसला है। इस मसले और इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है कि वो अमीरों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहती, अमीरों के ऊपर जो है वो कोई जो है वो जो टैक्स कलेक्शन है उसमें रियायतें बरतती है, अमीरों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उनके क्लास की मजबूरी है और उस क्लास की मजबूरी के नतीजे में जो है सारे का सारा मलबा, बोझ और जो नुकसानात हैं वो निचले क्लास यानी मेहनत कशों और किसानों और लोअर मिडिल क्लास और जो मुलाजमीन का जो एक तबका है उस पे पड़ता है। अब ये एक हुकूमतों की एक फितरत है कि जिस नौइयत की हुकूमत होगी, जिस क्लास की हुकूमत होगी, ज़ाहिर है वो उस क्लास की नुमाइंदगी करेगी और दूसरों के ऊपर जो है बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा दूसरों को। अब ये तो एक चीज़, एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है कि ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है। क्या हम दुनिया की जो ओवरऑल मुआशी जो सूरत हाल है उससे कट के तो सर्वाइव नहीं कर सकते।
اور نہ ہم کٹ کے کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں، نہ کٹ کے ہم جو ہے وہ اپنی معاشی پالیسیاں بنا سکتے ہیں جو دنیا کی پالیسی ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں، اور یہ جو میں جائزہ پیش کر رہا ہوں یہ ان فیکٹ جو ہے یہ دنیا کے جو گلوبل لیول پہ ایسے ادارے ہیں جو اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتے رہتے ہیں، جن کو کریڈیبل مانا جاتا ہے، جن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یا جن کی جو رپورٹ ہے اس کو ایک ریکگنیشن ملتی ہے دنیا کے اندر کہ جی یہ ایسے ادارے ہیں جو حکومتوں کو سجیشنز بھی دیتے ہیں، حکومتوں کو سروے کر کے بھی بتاتے ہیں، اور حکومتوں کو جو حقیقی جو ترقی ہوتی ہے یا تنزلی ہوتی ہے اس کے فگرز بھی بتاتے ہیں۔ مثلا ابھی اگر گلوبل ویلتھ انکریز یعنی دنیا میں جو دولت کا اضافہ ہوا ہے، اگر اس کا تھوڑا جائزہ لیں تو یہ 83% یعنی 2021-2022 تک دنیا میں 83% گلوبل ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ادارہ ہے ایک کریڈٹ سوئسی، اس نے رپورٹ پیش کی ہے اور کہا ہے کہ 431 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر ورلڈ وائڈ نمبر آف ملینرز جو ہیں وہ 41% بڑھے ہیں، یعنی 62 ملینرز بڑھے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ویلتھ ایکس ایک ادارہ ہے جس نے یہ سروے جاری کیا ہے کہ یہ 41% ملینرز میں اضافہ ہوا اور 62 ملین ان نمبرز وہ بڑھے ہیں، اور بلینرز جو ہے وہ 40% بڑھے ہیں۔ یہ فورٹیکس ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے، یہ ہم میں سے کسی کی نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر جو اس طرح کا کام کرنے والے کریڈیبل ادارے ہیں ان کی رپورٹ ہے۔ اچھا، اب یہ تو بلے بلے ہے، واہ واہ ہے، اتنے ریچر، اتنے امیر، اتنے خوشحال لوگ اس سسٹم نے، اس نظام نے جنریٹ کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے، اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت اس انکریز کے باوجود، ان دولت مند لوگوں کے اضافے کے باوجود، بلینرز کے اضافے کے باوجود، دنیا کے اندر 70 کروڑ انسان یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے انتہائی غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ یعنی کہ نہ تو ان کے پاس خوراک پوری ہے، نہ ان کے پاس بجلی آتی ہوگی، نہ ان کے پاس شیلٹر ہوگا رہنے کے لیے، نہ ان کے پاس طبی سہولتیں ہوں گی، نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہوگا۔ اب یہ سارے جو عناصر مل کے تو ایک انسان کی زندگی کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ تو غربت کا مطلب ہے غربت ہے، دوسرا انتہائی غربت ہے، یعنی کہ جو سیٹ اسٹینڈرڈ ہے اس سے بھی نیچے وہ زندگی رہتی، جو سیٹ اسٹینڈرڈ ایک لکیر اس سے اوپر رہتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، لیکن یہ انتہائی غربت کے عالم میں رہتے ہیں۔ تو انسانوں کو تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، چند ملینرز کو ہوا، بلینرز کو ہوا۔ انسانوں کو تو جو انسان ہیں اس گلوب پہ رہتے ہیں، اس یونیورس پہ رہتے ہیں، دھرتی پہ رہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور یہ سسٹم، یہ کیپیٹلزم ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ورلڈ بینک ہی کہہ رہا ہے کہ جو غربت اور عمارت میں گیپ بہت بڑا ہے، امیروں اور غریبوں، امیروں کی تعداد مطلب بڑی ہے، لیکن اگر اینڈ رزلٹ یا اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو وہ جو بڑی ہے وہ تو فگرز میں بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ان فیکٹ وہ دولت سمٹ کے بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اور جو غربت ہے اس کے نمبر میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں،
اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اور اگر چائنا کی اکانومی کو ہٹا دیا جائے جس نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے، تو یہ فگر جو 770 کروڑ کا ہے وہ جا کے کہیں کھڑا ہوگا 200-250 کروڑ میں. تو ورلڈ اکانومی چائنا کی بڑی اہمیت ہے اور اس نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. اب اس کی جو نظام معیشت ہے اس پہ بہت ساروں کو اختلاف ہوگا، ان کے جو طرز حکومت ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوگا. لیکن اگر ریئلٹی کو دیکھا جائے تو اس نے اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر کیا ہے. اور ہم پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے غریب ملک جو افریقہ اور سب سہارن کنٹریز میں رہتے ہیں، ایک تو غریب کے مسئلے بڑے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے لوگوں ارد گرد کے ملکوں سے بھی خوف لگتا ہے. پھر وہ اپنے طاقت کو بڑھانے کے لیے پھر ویلفیئر کے فنڈز کو کٹ کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے جو تحفظ کے سیکیورٹی کے فنڈز ہیں اس میں بڑھایا جاتا ہے. تو ہمارے جیسے ملک دنیا میں کہیں بھی ہیں ان کو جو ہے نا جو خوف اور ڈر ہے وہ تو امیروں کو ہونا چاہیے یا امیر ملکوں کو ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ملکوں میں خوف اور ڈر زیادہ ہے. اس کی کئی اور وجوہات ہیں جس پہ اگلے دنوں میں ضروری ہوا تو بات کی جائے گی. اس وقت اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں. اگلے دنوں میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور موضوع پہ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.